اسی کے ساتھ انتہائی ادب سے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا علی اختر اوان صاحب جو منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا ضلع چکوال کے اندر دینی حوالے سے اور بالخصوص دروس قرآن کے حوالے سے خصوصی خدمات ہے۔ میں جناب سے عرض کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس خوبصورت ماحول کے اندر اس خوبصورت موضوع پر بیان ذیشان فرمائیں۔ آپ سارے ذرا محبت سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے اور یہ دہلیز غازی پہ بیٹھ کے سستی کا مظاہرہ نہ کیجئے، محبت سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ بی پتہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام صاحب سجادہ آستانہ علی حاضہ، صدر و زینت مجلس، محترم المقام جناب بابو غلام محمد اکبر صاحب مدظ اللہ العالی، محترم المقام حضرت علامہ شوکت محمود کہوٹ صاحب، خطیب جامع مسجد دربار حاضہ، عظیم ادبی شخصیت اور عاشق رسول محترم المقام جناب رائے محمد کمال صاحب، انتہائی واجب الاحترام محترم المقام شیخ عبدالغفور صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن چکوال، جملہ علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، ثنا خانان گرامی قدر، بزرگان محترم، متعلقین و متوسلین آستانہ حاضہ اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق و عنایت خاص سے اپنے ایک برگزیدہ، مقرب اور محبوب بندے اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی مرید حسین شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کا یہ عظیم موقع عطا کر کے ہمارے لیے فلاح اور نجات کا سامان اور اہتمام فرمایا۔ میں اپنے لیے بہت بڑا شرف اور سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں ایک بار پھر زندگی میں حاضری کا موقع ملا اور ان کے قدموں سے کچھ
خیرات پانے کا یہ عظیم موقع میسر آیا۔ ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیات نہ صرف اہل علاقہ کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر اور باعث نزول فضل خدا ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ کے لطف و عنایت کے دروازے اور زیادہ کشادہ ہوتے ہیں اور امتوں اور قوموں کو غیرت اور حمیت نصیب ہوتی ہے۔ سو وہ لوگ بھی بالیقین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایسے مردان حر اور مردان عشق کے ساتھ قلبی وابستگی اور نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان نسبتوں کو دنیا و آخرت میں ہمیشہ قائم اور سلامت رکھے اور حشر کے دن انہی کی معیت اور قربت میں اٹھنا عطا فرمائے۔ اب اس موقع پر گفتگو کے لیے بہت سارے موضوعات تھے اور ہوتے ہیں۔ کچھ احباب کی طرف سے بعض موضوعات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ اب وہ جس طرح اللہ کو منظور ہوگا ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ ہو جائے گا، مگر اصولی طور پر میں یہ بات عرض کروں کہ جس دن احباب نے یہاں پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے بلا تأمل فوراً حامی بھری، اس کا سبب یہ تھا کہ یہاں خطاب کے لیے آنا یہ تو ایک بہانہ بنے گا، میں تو خطاب کے لیے نہیں خیرات پانے کے لیے آیا، اس لیے کہ دین لفظوں اور علموں میں نہیں ہے۔ یہ لفظوں کے گورکھ دھندے، یہ تقریریں، یہ خطاب، یہ وعظ، ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو فریب نفس کا باعث بنتی ہیں، اور عاشق وہ ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بولتے کم ہیں کر کے زیادہ دکھاتے ہیں، اور یہ ایسی ہی ہستی ہیں کہ جن کی آج تک یہ جو قدموں میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، یہ جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے، اور آپ کشاں کشاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے بیٹھے ہیں، نہ کوئی لالچ ہے دنیاوی، نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی اور کے بلائے ہوئے آئے ہیں، اور اس آنے کا سبب ان کی کوئی تقریریں بھی نہیں ہیں، کوئی کتابیں نہیں ہیں، کوئی تحریریں نہیں ہیں، ہاں بس وہ عشق صادق اور عشق کامل میں اٹھایا ہوا ایک قدم ہے جس نے انہیں حیات جاوداں عطا کر دی، اور جس کے نام پر جان لٹائی ہے، اس کی امت کے دلوں میں قیامت تک ان کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ عاشق لوگ، وہ پھر اسی لیے عارف کہتے ہیں غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو، ان کی رسائی آگے تک ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان عشق کے راستے کا مسافر ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک دل
ہر طرح کی غلاظت سے، کثافت سے، نجاست سے اور گندگی سے پاک نہ ہو جائے، اور جب تک دل مقام محبوب نہ بن جائے اس وقت تک عشق نصیب نہیں ہوتا۔ پھر جب عشق کی راستے کا مسافر ہو جائے بندہ تو پھر اس کا ایک قدم وہ مشرق و مغرب ہی نہیں، زمین و آسمان کے فاصلے طے کروا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا یہی بات بیان کرتے ہوئے کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا کہ میں تو سمجھا تھا یہ بڑی مسافتیں ہیں، یہ بڑے فاصلے ہیں، مگر عقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر چلو تو صدیوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی انسان آج خلاؤں میں بھٹکتا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی اس کے قدم چاند تک پہنچے ہیں، آگے ایک فضائے بسیط ہے، آگے ایک لا انتہا خلا ہے جس کے پار بھی دنیایں ہیں، جہان ہیں۔ ابھی تو اسے خلا کی وسعتوں کا بھی پورا علم نہیں ہوا، ابھی یہ خلا میں جھانک کر سب کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوا، تو عقل کے سوار ہو تو یہ فاصلے بہت بڑے ہیں، نسلوں تک طے ہونے والے نہیں، اور عشق کی سواری نصیب ہو جائے تو ایک قدم میں فضاؤں اور خلاؤں کو تو کجا، آسمانوں کو چیر کر حریم ناز تک رسائی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ عشق کی منزل کے مسافر ہیں، یہ راہ عشق کے چلنے والے ہیں۔ سو اس لیے ان کی مقبولیت اور لوگوں کا ان کی طرف مائل ہونا، اس کا سبب تقریریں، خطاب، واز، کتابیں، تحریریں اور الفاظ کے گورکھ دھندے نہیں ہے، بس وہ اپنے لہو سے جو ایک چراغ عشق جلایا ہے، اب زمانے کی ساری مخالف ہوائیں آندھیوں کا روپ بھی دھار لیں تو اس چراغ عشق و وفا کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔